السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ کھانا کھانے کے جو اسلامی آداب ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ کھانا ہم الحمدللہ دن میں 2-3 مرتبہ کھاتے ہیں، تو اگر ہم کھاتے وقت کی اور پیتے وقت کی سنتوں کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور اس کے بہت زیادہ دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہی ضرور۔ تو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ عمر بن ابی سلمہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سم اللہ، کہ جب آپ نے کھانے کا آغاز کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھو۔ اور دوسرا اس حدیث میں فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، یعنی پہلے نمبر پہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ لقمے کو منہ میں ڈالنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے کھانے کا ادب بتایا کہ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی دوسرے کے آگے سے اٹھا کر نہ کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اس میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھانے لگے تو وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، اس کو اللہ کا نام یاد نہ رہے، تو پھر جب جس حالت میں بھی اس کو یاد آئے، یعنی کھانے کے درمیان میں یا آخر میں جب بھی یاد آئے، تو اسی وقت پھر وہ یہ الفاظ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں اور بسم اللہ پڑھیں، اسی طرح جب ہم کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ جب کھانا کھاتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان نہ آپ کے کھانے میں شریک ہوگا اور نہ ہی آپ کے گھر کے اندر رات گزارے گا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتا، اور جب کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان پھر کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا ہے اور کھانا بھی مل گیا ہے۔ تو یہ حدیث بڑی واضح انداز کے ساتھ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت آپ بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوں گے اپنے گھر میں، اور کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان اس میں داخل ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے ساتھ شیطان بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو ظاہر ہے پھر کھانے میں برکت تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے یہی مسئلہ، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہیں فرماتے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی تیزی کے ساتھ، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی دھکیل کے لا رہا ہے، اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ، گویا کہ جیسے اسے پیچھے سے کسی نے دھکیلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ اسے اپنے لیے حلال کر لے، یعنی وہ بچی بسم اللہ نہیں پڑھے گی تو وہ اس کے لیے یہ کھانا حلال ہو جائے گا، وہ اس بچی کے ذریعے کھانے میں انٹر ہونا چاہتا تھا۔ اسی طرح پھر آپ فرماتے جب میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ دیہاتی کو لے آیا کہ اس کے ذریعے کھانے کے اندر جو ہے نا وہ انٹر ہو جائے، تو اس کا بھی میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے اس کھانے میں شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی جب کھانا شروع کرنے لگے تو اس کو بھی پہلے بسم اللہ پڑھائی جائے۔ صحیح بخاری میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے الحمدللہ الذی، یہ الفاظ ہیں الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اس دعا کو لکھ کے ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اور جب بھی ہم کھانے سے فارغ ہوں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، یعنی کوئی بھی کھانے میں عیب نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو پسند ہے تو کھا لیں، نہیں پسند تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا۔ اسی طرح کھانے کا ایک اور بھی ادب ہے، سنن ترمذی اور سنن ابی داود میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت جو ہے وہ کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا درمیان سے نہ کھاؤ، کناروں سے کھاؤ۔ تو کھانے کا یہ بھی ایک ادب ہے کہ اس کو درمیان سے نہ کھایا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ کھانے سے فارغ ہوں تو جو انگلیوں کو لگا ہے، ہاتھوں کو، کوئی سالن وغیرہ یا کوئی چیز جو آپ نے کھائی ہے تو آپ کے ہاتھوں کو لگ گئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو چاٹ لیں یا کسی کو چٹوا دیں، کسی جانور کو بھی چٹوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس لیے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ کس کھانے کے ذرے میں برکت ہو، تو اس لیے یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ضائع نہیں کرتے تھے، تو کھانے کو ضائع ہونے سے بھی بچانا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، یعنی جس طرح چمچ پکڑی جاتی ہے نا 3 انگلیوں کے ساتھ، کوئی چاول ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو، تو اس میں 3 انگلیوں کے ساتھ کھایا جائے۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ دعا کون سی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور ادب ہے کھانے کا کہ کھانا کھاتے ہوئے
اگر کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو وہ اس کو اٹھا لے، صاف کر کے کھا لے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو پتہ چلا کہ جو ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے ہم اس کو صاف کر کے اٹھا کے نہیں کھاتے تو وہ شیطان کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اگر لقمہ گر جائے نیچے تو اس کو فوری پکڑ کے صاف کر کے تو کھا لینا چاہیے۔ پھر پینے کے حوالے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے برتن میں سانس لینے تھے، یعنی جس برتن میں آپ نے پانی پیا ہے تو جب سانس لینا ہے تو برتن کو منہ سے پیچھے ہٹا کے سانس لے، اسی کے اندر جو ہے نا وہ سانس نہ لے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے بھی منع کیا ہے، یعنی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مارنا یا کسی اور مقصد سے پھونک مارنا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ باقی جو کھانا ہے یہ کھڑے ہو کر یا پینا کھڑے ہو کر، اس کا جواز بعض احادیث سے نکلتا ہے، لیکن وہ عمل ہمیں بوقت ضرورت یا مجبوری میں ہی کرنا چاہیے۔ باقی جو کھانے اور پینے کا طریقہ ہے جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ جو ہے نا وہ اچھا ہے اور سنت کے قریب ہے، وہ بیٹھ کر کھانا پینا ہے۔ تو ہمیں بیٹھ کر ہی کھانا پینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق کھانے پینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے کھانے میں اور پینے میں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔